الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر چل بکر علماء ذوی احترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے تھانے کے مبلغین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس علاقے کے جملہ علماء و مشائخ اور معاونین اجتماع کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تھانے کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ایک عظیم الشان بھوپرور سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع کا انعقاد کیا اور جس میں ہزاروں فرزندان توحید اپنے سینے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت اس سنی اجتماع کے ذریعے دل کی دنیا کو آباد فرمائے، برائیوں سے نفرت، گناہوں سے نفرت، نیکیوں کا جذبہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع صرف افراد کی کثرت دکھانے یا جمع کرنے کے لیے منعقد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سنی اجتماع اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت پیروں سے سوال پوچھے گا اور پیر بھی کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تو یہ پیر جو اجتماع تک چل کر کے آئے، اب اس اجتماع سے جانے کے بعد نیکیوں کے راستے پر ان پیروں کے بل پر چلا جائے، تاکہ یہ پیر کل بروز قیامت بارگاہ سبدیت میں گواہی دیں کہ مولا اس نے اپنے پیروں کا استعمال دین کی خاطر کیا تھا، تیرے محبوب کی محبت کی خاطر کیا تھا۔ میں آج چاہوں گا کہ آپ کے سامنے قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کروں، تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین کتاب ہمارے لیے کتنی باعث برکت ہے اور ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عظمت قرآن مقدس سے میں آپ کو آشنا کراؤں، سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں،
چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ آسمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ شجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ حجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاند کی شکل میں ہو، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو، چاہے وہ سمندر کی شکل میں ہو، یاد رکھیں ساری نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ رب العزت سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کبھی پروردگار جل جلالہ ان نعمتوں سے ہمیں ہمکنار نہ فرماتا، ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال نہ فرماتا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی چیز کے لیے بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، میرے قریب نے کرم فرمایا اور بے چینی کے عوض کے اندر نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے مصطفیٰ پیارے کے امتیوں کو سرکار کے صدقے میں نعمت میسر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ آج اللہ رب العزت کی عظیم ترین کتاب آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے۔ نزول قرآن سے لے کر آج تک کی قرآن مقدس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ اس میں زبر زیر کا کوئی فرق ہے، نہ اس میں نقطے کا کوئی فرق ہے، نہ کوئی حرف کا فرق ہے، بلکہ جیسا قرآن نازل ہوا تھا اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے اس قرآن مقدس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ قرآن مقدس قیامت تک محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مقدس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی؟ یقیناً آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، کم و بیش انبیاء کرام پر 114 کے قریب صحیفے نازل ہوئے اور ان کے اندر 4 مشہور کتابیں ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر توریت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پوری توریت کو پڑھ لیجیے، توریت ہی کے اندر توریت کا نام نہیں ملتا ہے۔ آپ توریت کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ توریت جب نازل ہوئی تھی اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئی، لیکن انبیاء کے زمانے کے اندر اس صاحب توریت کے زمانے کے اندر ہی اس کے اندر تحریف بھی ہو گئی، تبدیلی بھی ہو گئی، تغیر بھی ہو گیا، رد و بدل بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس زمانے کے پیغمبر کے سامنے ان کی کتابیں تبدیل کر دی گئی۔ آپ ذرا سوچو، انبیاء آتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہی، کبھی کتابوں کو جلایا جاتا رہا، کبھی کتابوں کو تبدیل کیا جاتا رہا، لیکن آپ جانتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اللہ اکبر، ہر نبی کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی جب اگر ہونے والا تھا، اس لیے جب کتابوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، دوسرے نبی آ گئے اور دوسری کتاب نازل ہو گئی، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے جلوہ کر ہوا ہوں، میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت کی کتاب ہوتی ہے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے سرچشمے ہدایت ہوتا ہے، اور پھر اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک نبی کی کتاب میں تبدیلی کے بعد دوسرے نبی آئے، ان پر کتاب نازل ہوئی، لیکن میں تو آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں، میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر مجھ پر نازل ہونے والا قرآن اگر اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تو میری امت ہدایت کیسے پائے گی؟ اس کے لیے سرچشمے ہدایت کیا ہوگا؟ اس کی کامیابی اور ترقی کی ضمانت کون دے گا؟ اللہ رب العزت محبوب کی بے قراری کو جان لیتا ہے، محبوب کی بے چینی کو پروردگار معلوم کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا محبوب بے قرار ہو اور مولا کا تسلیم ہو۔ اللہ اکبر، شان مصطفیٰ کو دیکھو، آج دنیا کا انسان بے چین ہوتا ہے تو ماں باپ چین عطا کرتے ہیں، مرید بے چین ہو جائے تو پیر تسلی دیتا ہے، شاگرد بے چین ہو جائے استاد تسلی دیتا ہے، رشتے دار بے چین ہو جائے گھر کا ذمہ دار تسلی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، بے چین آپ ہو رہے ہیں،
تسلی مولا دے رہا ہے، بے قرار آپ ہو رہے ہیں، سکون کی دولت مولا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے قراری کو جب پروردگار جل جلالہ نے جانا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا میرے محبوب تم میرے آخری نبی تو ہو، لیکن تم پر نازل ہونے والی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلے کی کتابیں جو نازل ہوئی ان میں تبدیلی ہو گئی، لیکن تم چاہتے ہو کہ تمہاری امت کے لیے سرچشمہ ہدایت زندہ رہے، تو سنو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں اور اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج جو قرآن مقدس ہمارے پاس اپنی شکل میں موجود ہے، یہ پیغمبر اعظم کی بے قراری کا نتیجہ ہے، ان کی نالے شبی کا نتیجہ ہے، ان کی بے چینی کا نتیجہ ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے حضور کے صدقے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ صحیح انقلاب ہے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کتاب جو ہمیں میسر ہوئی ہے، قرآن اس کتاب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیت ہی میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، اس کتاب میں شک کی گنجائش کو نکال کر دنیا کے انسانوں کو چیلنج بھی کیا گیا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ پیارے پر نازل ہوئی، نزل بہ روح الامین، روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی۔ اللہ اکبر، نزل علی محمد رسول اعظم پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ اتنی رفعت والی کتاب ہے کہ صرف اس کا پڑھنے والا اس کتاب کی برآمد کرنا شروع کر دے تو یہ کتاب اسے سوال پذیر ہونے نہیں دے گی، بلکہ بلندی کی شارہ پر اسے گامزن کر دے گی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی آپ نے سوچا آج مسلمان اپنے زوال کی داستان سنا رہا ہے، آج مسلمان اپنی بستی کے اسباب کو تلاش کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی بے چینی کے حوالے سے غور کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی درماندگی کے حوالے سے سوچ رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی مستی اور بے چینی کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اگر میں اس کا علاج بتاؤں تو غلط نہ ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس کتاب کو سامنے رکھتے تھے یہ کتاب نے ہمیں بلندی عطا فرمائی تھی، اور جب سے اس کتاب سے رشتہ کمزور ہوا ہے ہم سوال پذیر ہو گئے، ہم اسفل السافلین پہ چلے گئے، ہم تباہی کے سہارے پر پہنچ گئے۔ آؤ میں سرسری طور پر اس کتاب کی عظمت کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کتاب نازل کس زمانے میں ہوئی، کس علاقے میں ہوئی، کس خطے میں ہوئی، تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کتاب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، عرب کی سرزمین پر نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، یا آپ کا سفر میں مکے مدینے کے درمیان ہے وہاں آیتیں نازل ہوئی، یا رسول اعظم مدینے میں تشریف فرما ہے اور آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ طرف سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مقدس سب سے سیدھی راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی تعلیم دیتا ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور صحیح فرماتا ہے تبیانا لکل شیء۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جو زمانہ سفر کے لیے عالی شان کاروں کاریں موجود نہیں تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، انسان اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا، انسان گھوڑوں پر سفر کیا کرتا تھا، انسان کے عالی شان مکانات نہ تھے، بجلی کا دورہ نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سائنس کی تعلیم کا وہاں باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا، لیکن کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس زمانے کے انسانوں پر اس طریقے سے کتاب آئی کہ رسول اعظم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم۔ لیکن آپ ذرا سوچو ایک ہی کتاب ہے اور اس زمانے کے اندر کہ جب انسان اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا اس زمانے کے انسان کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت کی ہے، اور آج کے دور کے انسان کے لیے بھی وہی کتاب ہدایت کی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ
لگاؤ. آج جو لوگ کالج پڑھتے ہیں, آج جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں, آج جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, 5 سال میں نصاب تبدیل کیا جاتا ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو, جدید تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں تبدیل ہو جاتی ہیں, دستور بدل جاتے ہیں, رائٹر بدل جاتے ہیں, نصاب بدل جاتا ہے, موضوع بدل جاتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں, کتاب ایک ہی ہے, 1400 سال پہلے نازل ہوئی, آج کے دور کے لیے انسان کے لیے بھی کافی ہے, اس زمانے کے انسان کے لیے بھی کافی ہے. اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ مولانا لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے, یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ کتاب صرف مسائل کے لیے کافی ہے, بلکہ یہ فرمایا گیا یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے. یہ کتاب صرف عبادات سے بحث نہیں کرتی ہے, یہ کتاب صرف معاملات پر بحث نہیں کرتی ہے, یہ کتاب صرف تجارت پر بحث نہیں کرتی ہے. وہ کون سا علم ہے جو اس کتاب کے اللہ نے نہ رکھ دیا ہو؟ آپ ذرا سوچو, اس کتاب پر تحقیق ہو رہی ہے, اس کتاب پر ریسرچ ہو رہا ہے, کتابوں کی آیتوں پر ریسرچ ہو رہا ہے, اور جتنا انسان اس کتاب کے اندر یا اس کتاب کی گہرائی میں جاتا ہے, اس کے سامنے اترے مواد ملتے چلے جاتے ہیں, مضامین ملتے چلے جاتے ہیں. زمانہ گزر چکا اور زمانہ گزر جائے گا, قرآن کی خوبصورتی اور اجاگر ہوتی چلی جائے گی, اس کے اثرات و رموز اور نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا اندازہ لگائیں, قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے بہت سارے معرکے فتح کیے ہیں. اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے دلوں کو مسخر کیا ہے. اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے بلندی کو حاصل کیا ہے. اس کتاب کے ذریعے معاشرے میں سکون پیدا ہوا ہے. اس کتاب کے ذریعے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے. مسلمانوں سنو اور غور کرو, آج دنیا کی باقی قوتیں قرآن مقدس کو جلانے کا منصوبہ, قرآن مقدس پر اعتراض کی بوچھار لگا رہی ہیں. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے بس ایک آدمی نے یہ کام انجام دے دیا. نہیں, جس طریقے سے 1400 سال پہلے قرآن کی طاقت کو دنیا نے تسلیم کیا تھا, آج کا بھی پڑھا لکھا انسان قرآن کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے. اس لیے کہ مغربی دنیا میں بسنے والا انسان قرآن پڑھ رہا ہے, مسلمان ہو رہا ہے. یورپ کی سرزمین کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے, مسلمان ہو رہا ہے. لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور سوچ سے پڑ گئے کہیں یہی کتاب ہمارے معاشرے کو مسلم معاشرہ نہ بنا دے, ہمارے علاقے کو مسلم علاقہ نہ بنا دے. تو حضرت کی آنکھ میں چل کر کے کوریا کا پادری قرآن چلا کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا میں نے قرآن جلا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ارے نادان, مجھے نہیں معلوم ابو جہل و عتبہ شیبہ نے جب قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, اور قرآن 1400 سال پہلے بھی محفوظ تھا, آج بھی محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. تم قرآن بگاڑنا چاہو گے, تم بھی چاہو گے, نہ قرآن کے ماننے والے نہیں سکتے, نہ قرآن عظمت قرآن اس لیے کہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرے سب پالنہارے حقیقی نے لیا ہے, مجھے برحق نے لیا ہے. آپ جانتے ہیں مغربی دنیا کا دورہ کیجیے تو اس وقت مغربی ملکوں میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مقدس. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھا دیا جائے گا. نہیں, دنیا جانتی ہے کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ اتنا اثر انگیز ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی رات کو چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے نکل پڑتے. آپ جانتے ہیں عتبہ ہے, اخنس ہے, ابو جہل ہے, وہ قرآن کے سب سے بڑے مخالف تھے.
لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، لوگوں کے کانوں تک قرآن کی آواز تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، مسگائڈ کرتے تھے، بڑبڑاتے تھے، شور و غل کرتے تھے۔ ایک رات ایسی بھی آئی